اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ آیت ہے، کل تک ہم نے پڑھا تھا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ لاسٹ آیت تھی۔ اچھا آدم السلام علیکم، ہم آیت نمبر 66 سے بھی سٹارٹ کر رہے ہیں سورہ یاسین کی، تو آپ بھی کوئکلی اس کو کر لو۔ میں آپ کو بلکہ ایڈ بھی کر دیتا ہوں، ایک سیکنڈ، آدم کو میں ایڈ کر رہا ہوں۔ ہاں آئی ہوپ آدم نے بھی جوائن کر لیا۔ آدم، ہم آیت نمبر 66 ہم وہ کر رہے ہیں، سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 65 تک ہم پڑھ چکے ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم اس صورت کو ختم کریں گے۔ یہ صورت ایکچولی جو آج ہم آگے پڑھیں گے وہ بیسیکلی ایک ریویو ہے پچھلی آیتوں کا جو ہم پڑھ چکے ہیں، تو آئی ہوپ آپ کو پچھلا بھی ساتھ ساتھ کور ہوتا جائے گا۔ لاسٹ تک ہم نے پڑھا تھا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ لاسٹ آیت تھی کہ آج ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، تو کیا کریں گے؟ ان کے تکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ باتیں کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ میں ذرا ایک اور بندے کو بھی جلدی سے اس کال میں ایڈ کر لوں، مجھے الگ سے کال کر رہا ہے، میرے گھر سے کال کر رہا ہے۔ اچھا، تو لاسٹ آیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو ہم نے ان کے منہ پہ مہر لگا دی ہے، اب وہ ان کے ہاتھ گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے، بما کانوا یکسبون، جو وہ کرتے تھے۔ نیکسٹ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیں، ان کی آنکھوں کی جو روشنی ہے وہ ختم کر دیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، بس وہ دوڑتے پھریں گے راستے کی طرف۔ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، لیکن پھر انہیں دکھائی کیسے دے گا؟ اچھا، اس آیت میں دو تین کانٹیکسٹ ہیں، لفظی ترجمہ پہلے سمجھ لیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، تو ان کی آنکھوں کے نور کو ختم کر دیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پس وہ پھر آگے پیچھے دوڑتے پھریں گے۔ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، لیکن کیا ان کو پھر کیسے نظر آئے گا؟ سوال ہو رہا ہے۔ اچھا، ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دیں۔ اب پیچھے تک بیان ہو رہا ہے کہ ان کی ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، تو ایک دم سے کانٹیکس کیسے چینج ہوا؟ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جو کافر ہوں گے، جو کفار ہوں گے، وہ بھی یہ مان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ سچ ہے، جہنم بھی سچ ہے، جنت بھی سچ ہے، لیکن وہ کیا ہوگا؟ وہ بہت لیٹ ہو چکا ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیں، مطلب ایمان کیا ہے؟ نور ہے، ایمان روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ایمان کی بھی ایک روشنی ہے، اب ایمان کی روشنی تک نہیں پہنچی تو وہ راستے سے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان نہ لانے والے بھی کیا ہوگا؟ قیامت کی ایمان لے آئیں گے، ان کی آنکھیں بے نور کر دی جائیں گی۔ وہاں پہ بھی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو قیامت والے دن بھی ان کی ایمان لانے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پس وہ اس وقت ان کو حق نظر آئے گا اور اسی کی طرف دوڑ لگائیں گے کہ دیکھو ہاں یہی حق ہے، یہ سچ ہے، یہ صحیح ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، لیکن پھر انہیں دکھائی کیسے دے گا؟ کہ دنیا میں تو وہ انکار کرتے رہے، آخرت میں جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ چیز یقین ہے تو اب وہ راستے کی طرف دوڑتے پھریں، اب وہ حق کی طرف دوڑتے پھریں گے۔ راستہ مطلب راستہ کون سا ہے؟ صراط کا ذکر پہلے بھی کہا ہے، کہاں پہ؟ تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوم، نہیں، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، پہلے بھی راستے کا ذکر آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر وہ راستے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، صراط المستقیم کی طرف دوڑ لگا رہے ہوں گے قیامت کے دن، لیکن قیامت کے دن کے دوڑ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ان کو کیسے؟ اس وقت کہاں سے نظر آئے گا؟ نظر کچھ نہیں آنے والا اس وقت۔ ایمان کی روشنی اگر سٹارٹ میں اس سے فیضیاب نہیں ہوئے تو اینڈ پہ بھی اس کے جان لینے کے بعد اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نیکسٹ آیت ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَحْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔
وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَحْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. اور اگر ہم چاہیں وَلَوْ نَشَاءُ، دوبارہ پہلے بتایا کہ اگر میں چاہوں تو ان کی آنکھیں بے نور کر دوں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے تو کیا ہوتا، لَمَسَحْنَاهُمْ، تو ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، عَلَى مَكَانَتِهِمْ، انہی کی جگہ پہ، مطلب جہاں پہ یہ ہیں وہیں پہ ان کی صورتیں مسخ کر دیں، صورتیں بگاڑ دیں. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. فَمَا اسْتَطَاعُوا، پس استقامت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے، اتنی ہمت نہیں رکھتے، مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، کہ وہ نہ آگے چل سکتے اور نہ پیچھے لوٹ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو اگر میں چاہوں تو ان کی آنکھیں بے نور کر دوں، اگر میں چاہوں تو ان کو اندھا کر دوں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر میں چاہوں تو مجھے ان کو سزا دینے کے لیے آخرت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. ان دو آیتوں کا ایک یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ دیکھو پہلے تو بیان ہو رہا ہے نا کہ آخرت میں یہ ہوگا، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، تم خود نہیں بول سکو گے، ساری چیزیں ثابت ہو جائیں گی. تو ان دو آیتوں میں اللہ فرماتا ہے دیکھو مجھے آخرت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اگر چاہوں تو دنیا میں بھی تمہیں ایسے عذاب دے سکتا ہوں، اور میں چاہوں تو تمہاری صورتیں مسخ کر دوں، تمہاری آنکھوں کی روشنی کو ہٹا دوں. ان آیتوں کے بیسیکلی دو مطلب ہے، ایک وہ جو دنیاوی حساب سے ہیں، ایک وہ جو آخرت کے حساب سے ہیں. اللہ فرمایا کہ دیکھو اگر میں چاہوں تو پھر مجھے آخرت کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دنیا میں ہی عذاب دے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ مطلق العنان ہے، مالک الملک ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کی ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو آخرت کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے عذاب دینے کے لیے، کیونکہ یوزلی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے صورت میں کہ جتنے بھی عذاب کے ریفرنسز ہیں وہ دو طرح سے آ رہے ہیں. ایک ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، کہ دنیا میں ایک چیخ آئی اور سارے حاضر ہو گئے اللہ تعالیٰ کے سامنے. پھر دوسرا کیا ہوگا، جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے دیکھو مجھے دونوں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہوں تو اسی وقت میں سارے عذاب دے دوں، تمہاری آنکھوں کی نور ہٹا دوں، تمہارے چہرے مسخ کر دوں، تمہیں کچھ بھی بنا دوں، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فمستطاعوا، بس اس وقت نہ تم آگے چل سکو گے نہ تو پیچھے آ سکو گے. مطلب ہدایت بھی اب تم حاصل نہیں کر سکتے اور عذاب تو تمہارے پر آ ہی چکا، آگے اور پیچھے دونوں، کوئی کہیں نہ آگے جا سکتے ہو نہ پیچھے مڑ کے جا سکتے ہو. کہتے نہ ایک میں نہ 11 میں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں چاہوں تو اسی وقت تمہارا جو اعمال ہے اس کا بدلہ دے دوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے عذاب کو روکا ہوا ہے. نیکسٹ آیت ہے ماشاءاللہ میری پسندیدہ آیتوں میں سے اس صورت میں سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جسے ہم بوڑھا کر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، نُنَكِّسُهُ تو لوٹا دیتے ہیں اس کو، فی الخلق اپنی خلقت کی طرف، اپنی پیدائش کی طرف. افلا یعقلون، کیا یہ نہیں سمجھتے. ابھی تک ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے دیکھو چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو کیسے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، دن کو دیکھو، رات کو دیکھو، کشتی چلتی ہوئے دیکھو. اب کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے تو اپنے آپ کو دیکھو. کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو ہم بوڑھا کرتے ہیں تو اس کو واپس پیدائش کی طرف اٹھا دیتے ہیں. بوڑھے لوگوں کی اکثر ہم نے دیکھا کیا ہوتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، آتے ہیں بچوں جیسی ہو جاتی ہیں، ضد کرنے لگتے ہیں پہلے جیسے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے کہ جب بندہ جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے بچپن کی طرف لوٹتا جاتا ہے، ویسی اتنی کیئر مانگ رہا ہوتا ہے بوڑھا بندہ، اتنی اٹینشن مانگ رہا ہوتا ہے جس طرح بچہ اٹینشن سیکر ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، دوبارہ زمین کی طرف جانے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو اگر کسی اور چیز پہ غور نہیں کرنا، اپنے وجود پہ غور کرو کہ کیسے یہ پرانی چیز کی طرف لوٹ رہی ہے، پہلے والی چیز کی طرف واپس آ رہی ہے. تو ایسے ہی تم نے بھی نہ ایک دن مٹی سے آئے ہو، مٹی میں چلے جانا ہے. غور کرو اپنے وجود پہ کہ کیسے تم پہلے بچپن سے بڑے ہوتے 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 دوبارہ بچپن کی طرف آ جاتے ہو. تو ہر ایک چیز کو اس کے اصل کی طرف لوٹنا ہے. افلا یعقلون، یہاں پہ دوبارہ غور کرنے کا کہا جا رہا ہے، سمجھنے کا کہا جا رہا ہے کہ قرآن پاک میں غور کرو، اس کو سمجھو. یہ صرف برکت کے لیے رکھنے کے لیے نہیں آیا، یہ پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس پہ غور کرو، اس کو پڑھو اور اس سے عقل حاصل کرو کہ کیا چیز ہے صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے. تو اگر اور کسی چیز پہ غور نہیں کرنا، دن پہ بھی نہیں کرنا، رات پہ بھی نہیں کرنا، ہر چیز میں پردہ پھیر لینا، اپنے آپ پہ غور کر لو، یہ بھی ایک اپنے اصل کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں تو اسے واپس
پہنچا دیتے تو تم اس سے عقل حاصل کرو. فلا یعقلون, کیا تم اس چیز کو دیکھ کے عقل حاصل نہیں کرتے کہ کیسے سارے انسان اپنے بچپن کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی تم عقل حاصل نہیں کرتے؟ کتنی بدبختی والی بات ہے. نیکسٹ آیت ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ, اور ہم نے آپ کو شعر گوئی نہیں سکھائی. وَمَا يَنبَغِي لَهُ, اور نہ ہی یہ آپ کے شایان شان ہے اور نہ ہی یہ آپ کے لائق ہے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. ان ہوا, بے شک یہ الا ذکر, لیکن ذکر ہے, نازل کردہ ہے, نصیحت ہے, و قرآن مبین, اور واضح قرآن ہے. اللہ تعالیٰ, اچھا مطلب جو لفظی مطلب ہے تو سمجھ میں آ گیا. ہوتا کیا تھا کہ عرب شاعری کو بہت پسند کرتے تھے. رسول اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی ان کو شاعری پسند تھی لیکن یاد نہیں ہوتی تھی ان کو. اکثر وہ کسی شاعر کا شعر کہہ رہے ہوتے تھے تو وہ پہلے بعد کا لفظ پہلے لگاتے تھے. رسول ان کو شوق تھا, چاہتے تھے کہ شعر بھی پسند تھی ان کو کافی زیادہ, لیکن شاعری ان کو یاد نہیں ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو ہم نے نازل کیا ہے یہ شاعری نہیں ہے اور نہ ہی شاعری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں, شاعری کرتے پھریں. نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور قرآن ظاہر واضح قرآن ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. مطلب کیا ہے کہ ہم نے پہلے جب پڑھا تھا کہ رسول کا اپنا کام ہے اور کیا وہ جو دوسرے بندے آئے تھے, وہ جو دوسرا بندہ ایک دوڑتا ہوا آیا اس کا اپنا کام ہے. ہر ایک کا اپنا کام ہے جو اس کو سوٹ کر رہا ہے. رسول کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ شاعری کرے, جو عام بندہ ہے اس کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ اللہ کا ذکر وہ کہے کہ اچھا یہ مجھ پہ اللہ کی طرف نازل کردہ ہے, یہ قرآن مبین ہے. نہیں, رسول کی طرف سے رسول کے اوپر اللہ کا ذکر ہے جو کہ دلوں پہ اثر کرتا ہے. شاعری کیا ہوتی ہے, دل پہ اثر نہیں کرتی. ذکر مبین, یہ ذکر ہے جو کہ واضح قرآن ہے جو کہ ہم نے نازل کیا تاکہ یہ دلوں کو موڑے. یہ دلوں کو موڑنے کے لیے آیا. تو آپ شاعری, آپ کے لوگ کیا کہتے ہیں, کفار اکثر یہ الزام بھی لگاتے تھے کہ یہ تو تم نے خود سے ہی بنا لیے یہ قرآن پاک, اور اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون, اسی صورت میں پہلے پڑھا کہ یہ تو تم نے خود سے ہی بنائی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کا بھی جواب دے رہا ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغي له, شاعری تو آپ کے لائق ہی نہیں ہے. یہ کیا ہے, صرف یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ذکر ہے جو کہ آپ لوگوں کو بیان کر رہے ہیں, اور اس سے لوگوں کے دل اللہ کی طرف مڑ جاتے ہیں. جیسے پہلے کہا تھا للشمس ينبغي لها, یہاں پہ پھر ينبغي کا ورڈ آیا ہے کہ سورج کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کیا کرے, چاند کو پکڑ لے. مطلب رسولوں کے پہلے میں نے بتایا تھا کہ سورج کو تشبیہ دی جا رہی ہے رسولوں سے, چاند کو تشبیہ دی جا رہی ہے باقی جو ان کے پیروکار ہیں صحابہ سے یا باقی عام لوگوں سے جو کہ ایمان کا نور حاصل کر رہے ہیں. تو ایسے ہی للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر, یہاں پہ بھی کیا کیا جا رہا ہے وما علمناه الشعر وما ينبغي له, اور یہ آپ کے شائن شان ہی نہیں ہے, آپ کے لائق ہی نہیں ہے. کیوں؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. لِيُنذِرَ, تاکہ وہ ڈرا دیں, آگاہ کر دیں, مَنْ كَانَ حَيًّا, جو زندہ ہے, وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ, اور قول اور حق کا قول اور حق بات ثابت ہو جائے, علی الکافرین, کافروں پہ. پچھلی آیت سے اگر ہم ملائیں ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین, یہ کیا ہے, یہ نصیحت ہے اور قرآن مبین ہے. کس لیے آئی ہے؟ لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین, تاکہ جو لوگ بھی زندہ ہیں وہ کیا کریں, وہ اس سے ڈریں, اس سے ہدایت حاصل کریں. اور کیا ہے, وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, اور جو کافر ہیں ان کے اوپر حجت ثابت ہو جائے گی قیامت کے دن. وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کچھ نازل نہیں کیا تھا. اچھا, یہاں پہ دوسرے جو پارٹ ہے اس میں کافروں کا ذکر ہے, پہلے لوگوں میں من کان حیا, جو زندہ ہیں. زندہ کون ہے؟ مطلب مومن, کہ مومنوں کو تو آپ ڈرائیں, مسلمانوں کو تو آپ ڈرائیں. یہاں پہ زندہ لوگوں کو مثال دی جا رہی ہے مسلمانوں سے, مومنوں سے, کہ مومنوں کے لیے تو آپ ڈرائیں گے, اس سے نصیحت پکڑیں گے وہ, اور کافروں پہ کیا ہوگا, حجت ثابت ہو جائے گی. مطلب کتنے زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں کا نام لیے بغیر تجوید دی ہے کہ زندہ لوگوں کو تو آپ ڈراؤ، اور جو کافر ہیں ان کے اوپر کیا ہو، ان کے اوپر حجت ثابت ہو جائے، کل کو یہ بات نہ رہے کہ رسول آئے نہیں تھے، رسول نے ہمیں کوئی بات بتائی نہیں تھی، اللہ کا پیغام دیا نہیں تھا۔ مطلب ایک اور بھی مطلب روایت میں آتا ہے کہ جس کے دل زندہ ہوں، کہ جس کا دل زندہ ہے وہ تو کیا کرے گا، وہ تو اس سے نصیحت پکڑ لے گا، اور جس کا دل مر چکا ہے، کافر ہے وہ بندہ، جس کے دل کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرتی، آگے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار والا حساب ہے جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو اس کے اوپر کیا، اس کے اوپر ایک حجت ثابت ہو جائے کہ کل کو وہ یہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں آئی تھی۔ ذرا پانی پی لوں۔ اچھا، سوچنے والی بات ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں پہ حجت ثابت کرنا چاہتا ہے۔ کافر کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ وہ سرکش ہوتے ہیں اپنی سرکشی کی وجہ سے، کہ نہیں میرے تو اتنا بڑا رتبہ ہے، میرے لیے تو کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا آسمان سے جو کہ ہدایت لے کر آتا، یہ تو ہم میں سے ہماری طرح کے بندہ ہے، وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، رحمان نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم لوگ اپنی طرف سے جھوٹ بنا رہے ہو۔ تو وہ سرکش تھے، they were pride۔ اللہ تعالیٰ اب کیا کر رہے ہیں، ان کی سرکشی کے اوپر ضرب لگا رہے ہیں۔ نیکسٹ آیت اگر ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے، انا خلقنا لہم، کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے، مما عملت ایدینا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے، کیا کون سی چیزیں، انعامن، جانور پیدا کیے، فہم لہا مالکون، بس ہم نے ان کو ان کا مالک بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کچھ چیزیں پیدا کی، یہ انہوں نے نہیں پیدا کی۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا بنایا؟ مطلب پہلے کیا ہوا، پہلے اللہ تعالیٰ نے پھلوں اور اناج کا ذکر کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کھجور کے باغات اور انگوروں کے باغات، اور کیا بیج جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ اب کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہتا ہے دیکھو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے کیا پیدا کیے، جانور پیدا کیے، مما عملت ایدینا انعامن، جانور چوپائے، فہم لہا مالکون، پس اور کیا ہم نے ان جانوروں کو ان انسانوں کا تابع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو جانوروں کو بھی ہم نے کیا کیا ہوا ہے، انسانوں کا تابع کیا ہوا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ایک اور چیز سمجھانا چاہ رہا ہے۔ سپوز آپ کے پاس کوئی گھوڑا ہو یا کوئی آپ نے گھر میں کوئی پالتو جانور پالا ہو، تو اگر اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے تابع نہ کرتا اور وہ سرکش ہو جاتا تو آپ کو کیا لگتا، آپ کیا کرتے ہو؟ فار ایگزامپل گھوڑا اگر گھر کے نہ آئے تو اس کو مار کے واپس لے کے آیا جاتا ہے کہ یار اس کو ٹھیک کیا جائے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے چیزیں بنائی ہیں اور پھر ان کو غلام کر دیا ہے انسانوں کا، ان جانوروں کو ملکیت میں دے دی ہے کس کے، انسان کی۔ تو کہتے ہیں انسان خود کیوں یہ غور نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ جو کہ اس انسان کا مالک ہے، جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، اگر یہ انسان سرکش ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو کیسا لگے گا؟ اگر ہمارے پاس جو جانور ہیں، گائے بھینس ہوتی ہے جن کے اندر ہم سے کہیں زیادہ طاقت ہوتی ہے، اگر وہ سرکش ہو جائیں، وہ گڑمڑ ہو کے پھر جائیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، مار کے دوبارہ لے کے آتے ہیں، سیدھا کر دیتے ہیں اس کو، اتنا مارتے ہیں کہ بیچارہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ تو اللہ کہتا ہے دیکھو تم اس چیز پہ غور کرو، میں نے انسانوں کو پیدا کیا، میں نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، بس اگر وہ سرکش ہو کے میرے خلاف ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کیسا لگے گا؟ اولم میرا ہو، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اور کیا، اور اللہ تعالیٰ آگے مزید اگزامپل دے رہا ہے، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ مطلب ان کے اوپر سواری کرتے ہیں، فَمِنْهَا پس میں سے، رَكُوبُهُمْ کی پیٹھوں میں سے، کچھ تو ایسے ہیں ان میں سے جن کی پیٹھ پہ یہ سواری کرتے ہیں، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، اور ہم نے ان کو سواریوں کو تابع کیا، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ پس اس کے اوپر وہ سواری کرتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور اس میں سے کھاتے ہیں،
مطلب بعض تو ایسے جانوروں کو ان کے تابعدار کیا کہ اس کا گوشت بھی کھا لیتے ہیں، اور بعض تو ایسے ان کے اوپر چڑھ کے بیٹھتے ہیں، مطلب جانوروں کو تابع کر دیے، وہ جانور تو آگے پیچھے ہلتے بھی نہیں، ان جانوروں کی تابعداری سے ہی کچھ سبق سیکھو کہ وہ کیسے ان کے اوپر تم سواریاں بھی کرتے ہو، سامان بھی لاتے ہو، لیکن وہ سرکش نہیں ہوتے، وہ بدکتے نہیں، اپنے مالک کا کہنا مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے تابع کر دیا ہے. کچھ تو ایسے ہیں جو کہ کیا ہوتے ہیں، جن کو تم ذبح کر کے کھا لیتے ہو، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. اور وَلَهُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے اس میں سے منافع ہیں، ومشارب، اور پینے کی چیزیں ہیں. مطلب کھانے کی چیزیں اور پینے کی چیزیں. پینے کی چیزیں کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ دودھ کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہیں جانوروں میں سے ہم نے کھانے کے لیے گوشت پہ پیدا کیا اور پینے کے لیے دودھ پہ پیدا کیا. افلا یشکرون، کیا پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پہلے کیا کیا تھا؟ جہاز، اونٹوں کا ذکر کیا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر میں چلنے والے جہاز بنائے اور زمین میں چلنے والے جہاز بنائے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ دوبارہ انہی چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے منافع پیدا کیے، کھانے پینے کی چیزیں پیدا کیے، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کیا کرتے ہو؟ اور معبود بنا لیتے ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ دیکھو میری نعمتوں کو دیکھو اور میرا شکر ادا کرو. لیکن انسان کیا کر رہا ہے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. اور تم نے کیا کیا؟ وَاتَّخَذُوا، اور بنا لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، آلِهَةً مددگار، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ وہ تمہاری مدد کریں. لیکن تم نے کیا کیا؟ تم اتنے بدبخت ہو اے انسان، تم میری نعمتوں کو شکر ادا کرنے کے بجائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بجائے، جس میں جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا کہ ایسے معبود پیدا جیسے وہ صف دوڑا دوڑا آیا. اذا من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذ من دونه آلهة ان يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. باپ فرمایا نا اتخذ من دونه آلهة، کیا میں اللہ کے علاوہ ایسے مددگار بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تم نے کیا کیا؟ بدبختی یہ ہو گئی. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، تم نے اللہ کے علاوہ ایسے مددگار بنا لیے، کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ وہ تمہاری مدد کریں. لیکن کیا ہے؟ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ. لَا يَسْتَطِيعُونَ، طاقت نہیں رکھتے، نصرہم، تمہاری مدد کی، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ تمہارے ساتھ کیا ہوں گے؟ جند کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں، محضرون، حاضر کیے جائیں گے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان بتوں کو بھی انسانوں کے ساتھ لے کر آئے گا کہ دیکھو یہ وہ بت ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی تم اللہ کے ساتھ عبادت کرتے تھے. کیونکہ جہنم میں کیا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، اس کا کیا ہوں گے؟ انسان، اور اس میں پتھر پڑے ہوئے ہوں گے. پتھر کون سے ہوں گے؟ بتوں والے ہوں گے، جو کہ لوگوں نے، انسان نے بت بنائے ہوئے تھے. انسان دیکھے گا اوہ ہو یہ بت بھی، بت صاحب آپ کدھر؟ کہیں گے اچھا یار آج تم نے میرے لیے وہ عبادت کی تو آج اللہ نے مجھے بھی جہنم میں ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کیا ہوگا؟ وہ طاقت تو نہیں رکھتے تمہاری کسی چیز کی، لیکن کیا ہوگا؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ لشکر در لشکر، جند کہتے ہیں لشکر کو، کہ لشکر کی شکل میں وہ ساری چیزیں مشرکین سمیت وہ حاضر کر دی جائیں گی. فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فلا يحزنك، پس غم نہ کیا کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قولهم، ان کی باتوں کا، انا نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، ما یسرون، جو یہ ظاہر کرتے ہیں، وما یعلنون، ما یسرون جو یہ پوشیدہ رکھتے ہیں، وما یعلنون اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کر رہا ہے، جیسے سورت کے سٹارٹ میں کی تھی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ دلجوئی کر رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کی باتوں کا برا نہ مانیں، یہ چاہے آپ کو جو، کیونکہ لوگوں نے شاعر کہا، لوگوں نے مجنون کہا، نعوذ باللہ، سب کچھ کرتا رہا. اللہ تعالیٰ یہاں دلجوئی فرما رہا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، آپ پہلے نہیں ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے. تو کیا کریں
ان کے قول کا، ان کی باتوں کا غم نہ کیا کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا اور جو کہ ظاہری ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے، تو پھر ان کو کیا ہے کہ غم کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کے پرائڈ کے اوپر دوبارہ سے ایک اور وار کر رہا ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اولم یر الانسان، آیا انسان نہیں دیکھتا، انا خلقناہ کہ ہم نے پیدا کیا اس کو، من نطفۃ کس سے، ہم نے ایک پانی سے، ایک نطفے سے، ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین، پس کیا ہو گیا، وہ خصیم مبین، جھگڑا کرنے والا ظاہر، بہت بڑا جھگڑالو بن گیا۔ مطلب کیا کہ وہ انسان، اللہ تعالیٰ پھر کیا انسان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پس وہ اتنا بڑا جھگڑا کرنے والا بن گیا؟ کیا ہوا، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی فرمایا کیا کہ انسان کیا کیا، ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اس کی اصل پیدائش کیا ہے؟ صرف پانی کا ایک قطرہ ہے، صرف ایک نطفہ ہے جس سے وہ پیدا کیا گیا۔ لیکن انسان کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے لیے ایگزامپلز بیان کرنے لگ گیا، لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، کہ کیا کہنے لگ گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تو وہ کیا کرنے لگ گیا، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان کو کھانا کھلاتا، جھگڑا کرنے لگ گیا میں کیوں کھانا کھلاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو، اچھا یہاں پہ جو حسیم مبین، ایک حسیم کا لفظ پہلے بھی آیا، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع الذین محضرون، کہ کیا ہوگا، نہیں، ما ینظرون الا صیحۃ واحدۃ تأخذهم وهم یحسمون، جو ایک پہلے اسی صورت میں ہم نے آیت پڑھی، یاد ہے کسی کو، ما ینظرون الا صیحۃ واحدۃ تأخذهم وهم یخصمون، وہ ایک چیخ ہوگی جب وہ ان کو آ پکڑے گی اور وہ کیا کریں گے، وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، انسان اپنی پیدائش کو بھول گیا اور ہم سے جھگڑا کرنے لگ گیا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو جھگڑ رہا ہوگا وہ اس وقت بھی، انسان اس وقت جب قیامت آئے گی تو اس وقت بھی ایسے ہی جھگڑا کر رہا ہوگا، لیکن کیا ہو گیا، انسان اپنی پیدائش کو بھول کے اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان کرنے لگ گئے۔ نیکسٹ جو آیت ہے اس میں یہ ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، وَضَرَبَ لَنَا، اور بیان کرنے لگا، مثلا مثالیں، وَنَسِيَ خَلْقًا، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ قال، اس نے انسان کہنے لگا، مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، عظام ہڈیوں کو، وَهِيَ رَمِيمٌ، اور جب وہ گل سڑ جائیں گی، پتھر ہو جائیں گی، مٹی ہو جائیں گی۔ مطلب اپنی پیدائش کو تو بھول گیا کہ وہ کیسے وہ پیدا ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پانی کے قطرے سے اتنا بڑا انسان کھڑا کر دیا، اور کیا کرنے لگ گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایگزامپلس بیان کرنے لگے کہ یار یہ جو ہڈیاں جب گل سڑ جائیں گی تو کون ان میں سے دوبارہ انسان کو زندہ کرے گا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اپنی پیدائش کو تو بھول گیا، ہمارے لیے ایگزامپل پیدا کرنے لگے، کس اللہ کے لیے، جو کہ چاہتا تو پہلے جو ایگزامپل بیان کی گئی تھی، جیسے ہم نے ایک دانے سے اتنا بڑا درخت کھڑا کر دیا، تو کیا ان ہڈیوں سے اللہ تعالیٰ کو دوبارہ جوڑ نہیں سکتا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان پیدا کر دیے، زمین پیدا کیے، تو اس کے لیے ایک انسان کو، اور وہ بھی ہڈیوں سے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن انسان اپنی پیدائش کو بھول کے میرے لیے ایگزامپل بیان کرنے لگ گیا۔ کیسے مشکل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں اس کو بھی بڑی خوبصورتی سے بیان کیا جا رہا ہے۔ کل، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، آپ جواب دے دیں کہ انہیں وہ زندہ کرے گا، کل کہہ دیجئے، یحییھا الذی، کو وہ زندہ کرے گا، انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی بار پیدا کیا، وہو بکل خلق علیم، وہوا، اور وہ بکل خلق، ہر طرح کی پیدائش کو، علیم، جانتا ہے۔ مطلب
پیدا کرنا پہلی بار مشکل ہوتا ہے، کوئی چیز کریٹ کرنا نا پہلی بار مشکل ہوتا ہے کہ کیسے کریٹ کی جائے. ایک دفعہ آپ نے کریٹ کر لی پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے. مجھے اگر فارمولا پتہ چل گیا، مجھے کیمسٹری پتہ چل گئی کہ اچھا یہ والا لکوڈ ایسے بنتا ہے، یہ والی چیز ایسے بنتی ہے، یا کوئی کھلونا میں نے بنانا ہے تو مجھے پتہ چل گیا اچھا یہ 2-4 چیزیں ایسے جوڑوں گے تو یہ چیز بن جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلی دفعہ اگر ہوتا تو مشکل تو پیدا کرنا پہلی دفعہ ہوتا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ تو جاننے والا ہے ہر طرح کی پیدائش کو. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. تو اس میں جواب دیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دیں، یحیی الذی، وہی زندہ کرے گا، انشأہا، ان کو دوبارہ، اول مرہ، جس نے پہلی دفعہ زندہ کیا. تو اگر مشکل ہوتا تو پہلی دفعہ زندہ کرنا ہوتا، دوسری دفعہ زندہ کیا مشکل ہے. آگے اور ایگزامپل دی جا رہی ہیں. الذی خلق لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي، وہ ذات، جعل لكم، جس نے پیدا کیے تمہارے لیے، من الشجر الأخضر، سرسبز درخت سے، نارن، آگ. فإذا أنتم منه توقدون، پس کیا ہو، فإذا أنتم، پس وہ تم کیا کرتے ہو، توقدون، اپنے لیے جلاتے ہو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، دیکھو اللہ تو وہ ذات ہے جس نے سرسبز درخت سے، گھنے درخت سے آگ پیدا کر دی، لکڑی جلاتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ تو وہ درخت ہے جس نے زمین پیدا کی، جس نے آسمان پیدا کیے، جس نے انسان کو پیدا کیے، جو کہ انسان کو دوبارہ خلق کی طرف لوٹا دیتا ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. تو اللہ کے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا اس میں اگین ایک، اس آیت میں ایک ظاہری مطلب، ایک دوسرا مطلب. پہلے جو جہاں پہ ان کا ذکر آیا تھا انعام کا، جانوروں کا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا آیت کیا تھی اس میں، میں دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں. ہاں، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے ان کے لیے کیا کیے تھے، جانور پیدا کیے تھے. یہاں پہ کیا یوز ہو رہا ہے، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. پس وہ کیا کرتے ہو تم نے، ہم نے تمہارے لیے کیا کیا، سرسبز درخت میں سے آگ پیدا کی اور تم اس کو اپنے لیے جلاتے ہو. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کی، آگ کون جلا رہا ہے، تم اپنے لیے سلگاتے ہو. مطلب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، پہلے اگر اس صورت میں ہم دیکھیں کہ ہم نے کھجور کے درخت پیدا کیے، ہم نے انگوروں کے درخت پیدا کیے، پہلے کہیں آگ کا ذکر نہیں ہوا، پہلے نعمتوں کا ذکر ہوا کہ درخت کا اصل کام تو نعمتیں پیدا کرنا ہے. رسول ہدایت کا اصل کام تمہارے جو انیشیل ہے، تمہارے جو اصل ہے وہ کیا ہے. درخت کو ایگزامپل دی انسانوں سے، کی اصل کیا تھا کہ وہ میوے پیدا کرتا اور وہ پھل پیدا کرتا اور وہ سرسبز رہتا، لیکن تم نے کیا کیا، اس میں سے آگ سلگانے لگ گئے. مطلب تم نے کیا کیا، ہدایت کو چھوڑ دیا اور آگ کا راستہ اختیار کر دیا. آگ یوزلی کس چیز کو ریفر کر رہی ہوتی ہے قرآن پاک میں جب بھی آتے ہیں، جہنم کو. لیکن تم نے کیا کر دیا، اس سرسبز درخت میں سے، جس میں سے پھل لگنے چاہیے تھے، جس میں سے مطلب میوے ہونے چاہیے تھے، جن کو میووں کا درخت ہونا چاہیے تھا، تم اس کو آگ کی طرف لے گئے. مطلب تم اپنی کم عقلی کی وجہ سے کیا ہوا. اب ایسا نہیں کہ آگ لگانا نعوذ باللہ گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایگزامپل دے رہا ہے کہ دیکھو کیسے تم اپنے اصل کو چھوڑ کے دوسری طرف لوٹ کے چلے گئے ہو، کہ تم اپنے لیے اس میں سے آگ سلگانے لگ گئے. مطلب ہدایت جو تھی وہ تو اللہ کی طرف سے تھی، اور وہ یہ تھی کہ تمہیں جنت کی طرف اور باغوں کی طرف اور میووں کی طرف لے جاتی، لیکن تم نے کیا کیا، تم اس کو چھوڑ کے جہنم کی طرف لے گئے. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلی وهو الخلاق العلیم. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلی وهو الخلاق العلیم. اولیس الذی، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ قادر، خلق السماوات والارض، کہ وہ پیدا کرے زمینوں اور آسمانوں کو. کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے، بقادر قادر، اعلیٰ ان یخلق مثلہم، کہ وہ ان جیسے پیدا کر دے. بھلا بے شک ہے، وہو الخلاق العلیم، اور وہ پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے. جیسے پہلے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ اپنی پیدائش کو جانتا ہے، وہو الخلاق العلیم. پچھلی آیت اگر ہم دیکھیں، ذرا پچھلی آیت لگا لو، ہاں،
قل یحییها الذی انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم. یہاں پہ دوبارہ کیا ریویو کیا جا رہا ہے؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، کیا اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ ان یخلق مثلہم، کہ وہ ان کے جیسے پیدا کر دے. بھلا بے شک وہ قادر ہے. وہو الخلاق العلیم، اور وہ تو پیدا کرنے والا جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو اچھا کیا ہوا، آسمان خلق السماوات، زیادہ آسمان پیدا کیے، ایک آسمان کا نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں. ہمیں کتنے نظر آتے ہیں؟ ایک ہی نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے وہ بھی پیدا کیا جو نظر آ رہا ہے، اور وہ بھی پیدا کیا جو نظر نہیں آ رہا. ایک ہی آسمان نظر آتا ہے نا، اس کے اوپر اور بہت سے آسمان ہیں. تو یہاں پہ آسمان کو تشبیہ دی جا رہی ہے کس چیز سے؟ جو نہیں دیکھا. والارض، اور جو دیکھا، جو نظر آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو جو تمہیں نظر آتا ہے ہم نے وہ بھی پیدا کیا ہے، اور جو نظر نہیں آتا ہم نے وہ بھی پیدا کیا ہے. اور اگر اللہ چاہے تو ان جیسے اور بھی پیدا کر سکتا ہے. وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، کہ ان جیسے کیا اور نہیں پیدا کر سکتا؟ بلا بے شک پیدا کر سکتا ہے. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہ پیدا کرنے والا جاننے والا ہے. ان کو پتہ ہے کیسے پیدا کرنا ہے. کیوں؟ اچھا پیدا کیسے ہوتا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. انما بے شک امرہ، کہ جب ایک امر ہے، اذا اراد شیئا کسی کام کا، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان یقول له، تو پھر اس کو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے. اتنی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو میرے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، میرے لیے بڑھاپا لے کے آنا، بڑھاپے سے دوبارہ بچپن کی طرف لے کے جانا کوئی مشکل نہیں ہے. میرے لیے تمہیں مارنا اور تمہیں ان سوکھی ہوئی ان مٹی والی ہڈیوں سے دوبارہ انسان کھڑا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. کیا کہنا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، ہم نے اس کو کہنا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جائے گا. کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کیا ارشاد فرماتا ہے یہ کام ہو جا، بس اے کام تو ہو جا، بس وہ کام اسی وقت ہو جاتا ہے. کوئی دیر نہیں لگتی اس میں کہ یار کوئی مجھے پروٹوکول کی یا مجھے قراردادیں پاس کروانے کی یا مجھے کوئی بل لانے کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں نے کہنا ہے ہو جا تو بس وہ ہو جائے گا. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. فسبحان الذی، پس پاک ہے وہ ذات، بیدہ ملکوت، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، کل شیء، ہر ایک چیز کی، والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر ایک ریویو ہو رہا ہے کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ پاک ہے وہ ذات. کس چیز سے؟ جوڑوں سے پاک ہے. جیسے پہلے بتایا نا کہ جوڑے پیدا کیے ہم نے ہر ایک چیز کے، انسانوں کے، اور وہ چیز جو تم جانتے ہو اور ان چیزوں کے جن کو تم نہیں جانتے. لیکن پاک کون سی ذات ہے؟ اس وقت میں نے اگزامپل دی تھی فسبحان الذی، صرف اللہ کی ذات جوڑے سے پاک ہے، صرف اللہ کی ذات ہر ایک چیز سے پاک ہے. بیدہ ملکوت، اور اسی کے ہاتھوں میں ساری بادشاہی ہے. اس نے کہنا ہے ہو جا تو بس وہ کام ہو جاتا ہے، کوئی دیر سویر نہیں لگتی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر یاد کیا جا رہا ہے دیکھو تم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، آخرت کو نہیں بھولنا. ہمیشہ اسی چیز کو یاد رکھنا کہ قادر مطلق، مطلق العنان، جو ایک ہی بادشاہ ہے وہ صرف اللہ ہے، اور اسی کی طرف جانا ہے. اس چیز کو یاد رکھنا بس. تو انشاءاللہ اس چیز کو ہم یاد رکھیں گے تو ہمارے اعمال بھی سنور جائیں گے اور لائف بھی ایزی ہو جائے گی. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کون سی چیز